دوستو ایران کی 31 صوبوں میں سے ایک صوبہ کرمان بھی واقع ہے، جس کے شہر میہان کے وسط میں ایک عظیم اور بابرکت ہستی کا مقبرہ موجود ہے جن کا نام نور الدین طارق جنید ہے، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ 1330 کو شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 1431 میں 105 سال کی عمر میں ایران میں ہوئی۔ شاہ نعمت اللہ کا سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، اور آپ نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے بے پناہ بزرگی اور فیض حاصل کیا۔ شاہ نعمت اللہ ایران کے علاقے یزد میں گئے، جہاں آپ نے ایک خانقاہ تعمیر کی۔ یہاں لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا، اور سلطان شہاب الدین دیمی نے آپ کا مقبرہ تعمیر کیا۔ دوستو، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کی ان چند برگزیدہ اور نیک ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہوں گے جتنا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے ان نیک بندوں کا گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب اللہ پاک چاہتا ہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ منصب پر ان کو فائز کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 850 سال قبل گزرے ہیں۔ آپ نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان، جبکہ ایک قصیدہ جو کہ بہت مشہور ہے، اور اس میں آپ نے آنے والے دور کی تمام پیشن گوئیاں اپنے فارسی اشعار کی صورت میں بیان کی، اور حیرت انگیز طور پر وہ سب پیشن گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ آپ نے تقریباً 2000 کے قریب فارسی اشعار لکھے، جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں، اور 1000 سال کے عرصہ پر محیط ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر صغیر کے تمام بادشاہوں کے نام تک ترتیب سے آپ نے بیان کر دیے، جبکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا سائنسی طور پر اگر آپ کو ٹائم ٹریول بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے والا۔ دوستو، یہ پیشن گوئیاں اس حد تک درست ہیں کہ گویا شاہ نعمت اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے بعد کی داستان بیان کر رہے ہوں اور تاریخ کے ہر دور سے گزرے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اپنے فارسی اشعار میں اس کی پیدائش سے 200 سال قبل کیا، جس نے میر تغلق کو شکست دی اور ہندوستان کا حکمران بنا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران یعنی سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا بھی ذکر کیا، جبکہ مغل بادشاہ کا ذکر نام لے کر ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جن میں تمام مغل بادشاہ یعنی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے بر صغیر پر انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے آخر الزماں یعنی قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعات بیان کر دیے، اور ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہونے والے تمام اہم واقعے اور مستقبل کی تمام جنگوں کا ذکر واضح طور پر فرما دیا۔ اپنے اشعار میں وہ کئی جگہ وہ پیدا ہوگا کی ردیف استعمال کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ ردیف میں دیکھ رہا ہوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی جو پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ نے 1174 میں یعنی ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 200 سال قبل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا، اور یوں شیر شاہ سوری نام کا شخص دنیا میں ظاہر ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل لفظ بلفظ سچ ثابت ہوا ہے، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے نظام سکھا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی اور اس کی وفات کے بعد دوبارہ ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جب شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا، اور یوں 1535 سے 1556 تک ہندوستان پر دوبارہ حکومت کی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوگا، کیونکہ تاریخ میں موجود ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے صدیوں پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا،
یہاں تک کہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی درا شکو کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں اور عورتوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ یوں اس ظلم و ستم اور ناانصافی کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی نے اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سو سال قبل کیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ میں موجود ہے کہ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر کے اس میں خوب خون خرابہ کیا اور صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ لوٹ کسوٹ 2 ماہ تک جاری رکھی۔ دوستو، حیران کن حد تک شاہ نعمت اللہ ولی بادشاہ بابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس فقیر کا بازار گرم ہوگا، جبکہ اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ یوں سکھ قوم وجود میں آئے گی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرے گی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حکمران عیش و عشرت میں ڈوب چکے ہوں گے اور ظلم و ستم کے بازار گرم ہوں گے، لہٰذا یہ انگریز عیسائی ہندوستان پر قابض ہو کر پورے 100 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان پر ظلم و ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لہٰذا اس ظلم و ستم کے بعد اللہ پاک ان کی مدد کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا پہلی جنگ عظیم کا، جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس کا آغاز ہوگا، جس کو شاہ صاحب جنگ جیم کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جرمنوں کی جنگ۔ لہٰذا عیسائیوں اور جرمنوں کی جنگ ہوگی، جس میں جرمن قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کا منہ دیکھے گی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، جو کہ 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی، اس کا نتیجہ شاہ نعمت اللہ ولی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ بے جیم پر یعنی کہ برطانیہ جرمنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر خود معاشی طور پر بے حد کمزور ہو جائے گا، لہٰذا برطانوی انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے ان میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہاں پر شاہ نعمت اللہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی سو سال قبل سقوط ڈھاکہ کی بھی پیشن گوئی کی، جن میں آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصہ بعد مسلمان دلیرانہ جنگ لڑیں گے، جب دشمن مسلمانوں کے قلب یعنی لاہور پر آ پہنچے گا، جو کہ واضح طور پر 1965 کی جنگ کا ذکر ہے۔ مزید شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی اس خون ریزی کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، مگر دشمنوں کی سازشوں کے سبب مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا، جس میں واضح طور پر سقوط ڈھاکہ کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی شاہ نعمت اللہ ولی کی ماضی کی وہ پیشن گوئیاں جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا حال اور مستقبل کیا ہوگا؟ شاہ صاحب اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کرتے ہیں؟ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو آپ کی پیشن گوئیاں موجودہ حالات پر کچھ اس طرح سے موجود ہیں کہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ پیشن گوئیاں پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی واضح اشارہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد ایسا دور آئے گا کہ تم کسی کو اہل حق نہیں دیکھو گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب جھوٹے، دھوکے باز اور قاتل لوگ صاحب اقتدار ہوں گے، قوم کی دولت، عزت اور وقار کے محافظ ہونے کی بجائے وہ سب کچھ لوٹ لیں گے، لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے، قبیلے کا سردار سب سے زیادہ کرپٹ اور بے ایمان ہوگا، مگر پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، اسے اپنا لیڈر تسلیم کریں گے، جبکہ اس دور میں علماء کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے دین اور بے عمل ہوں گے، جبکہ ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، وہ اپنے فتووں اور منصب کو پیسوں کی خاطر بیچ دیں گے اور اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جس کا واضح ثبوت ہمیں 12 اکتوبر 2017 جیسے واقعے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق قادیانیت سوچ کا بل پاس کرتے وقت علماء کرام کی خاموشی کے وقت دیکھا گیا۔ اس دور میں عیسائی حکمران ہوں گے، مگر در حقیقت ان کی حکومت پس پردہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہوگی، اور یہ ہم آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ بظاہر آج کل عیسائی حکمران ہیں، لیکن دنیا کے تمام مسائلوں پر یہودی لوگ قابض ہیں اور ایک سازش کے تحت ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر 3 طرح کے لوگ موجود ہوں گے، جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے مگر کرپٹ ہوں گے، دوسرے لوگ دانا ہوں گے لیکن متکبر ہوں گے، جبکہ تیسری قسم کے لوگ فحش و عریانی میں مبتلا ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہاں واقعے سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہے، لہٰذا اس دور کے اندر رب کریم اپنا فضل ایک ایماندار اور جرأت مند لیڈر کی صورت میں پاکستان میں ظاہر کرے گا،
जो हज़रत अली के शेरों में से एक शेर होगा, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में गैरत और शऊर बेदार करेगा। जब वो नेक हुक्मरान हक़ की आवाज़ बुलंद करेगा तो तुर्की, ईरान इसकी आवाज़ पर लबैक कहकर उठ खड़े होंगे। जैसे कि हालिया दिनों में तुर्की और ईरान का यकजा हो जाना तारीख़ में पहली बार देखा गया है, जो कि बर्मा हादसे के बाद देखा गया। इसके बाद आप फरमाते हैं, हिंदुस्तान में एक शोर उठेगा और सरजमीन हिंद पर एक फसाद बरपा होगा। इस खलफशार के वक्त बुत परस्त कौम यानी हिंदुस्तानी कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपना कहर और गज़ब नाजिल करेगी, यानी मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जंग का आगाज़ होगा। ये जंग 6 साल तक जारी रहेगी, जो कि इंसानी तारीख़ के स्याह तरीन दिन होंगे, जबकि इस जंग की बुनियाद झूठ और प्रोपेगेंडा होगा। मिसाल के तौर पर आज इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान पर अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवाने, एटमी हथियारों की तरसील और दूसरे झूठे इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने के नापाक अज़ाइम रखता है, इसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाकर इस जंग का आगाज़ किया जाएगा। जबकि इस जंग के दौरान लड़ने वाले फ़ौजियों से मुतल्लिक शाह नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि इनकी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फतह हासिल करवाने के लिए मदद आएगी। और अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान से बरादराना और नहायत अहमियत के हामिल मफाद पर मबनी है। लिहाजा इन पाकिस्तानी फ़ौजियों को चीन की तरफ से मदद और ताउन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि हथियार और दूसरी जंगी टेक्नोलॉजी की सूरत में होगा। ये मदद इतनी ज़्यादा होगी कि मुसलमान मजबूत तरीन हो जाएंगे, हत्ता कि अहले कुफर भी इसको देखकर खौफज़दा हो जाएगा। ईरान और मशरिक़ वस्ता भी इमदाद के लिए दीवाना वार निकल आएंगे और जज्बा जहाद से सरशार होकर मुसलमानों के साथ मिलकर काफरों पर कहर साबित होंगे। मुसलमानों का ये अजीम लश्कर अहले कुफर को पिसपा करके रख देगा, यहाँ तक कि काफिर जान बचाने के लिए बहाने ढूंढते फिरेंगे, मगर सब कुछ बेसूद साबित होगा। तुर्की, चीन और ईरान हिंदुस्तान को फतह करवाने में पाकिस्तान का साथ देंगे और ज़ाहिर है ये गज़वा हिंद का जिक्र है। इस दौरान सब दुश्मन मारे जाएंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े होकर इसका खात्मा कर दिया जाएगा, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा होकर इस्लामी इत्तेहाद की मिसाल कायम करेंगे। दोस्तों, ये जंग कितनी खूनरेज होगी, इसका तज़किरा शाह नेमतुल्लाह वली यूँ करते हैं कि दरियाए अटक काफरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तीसरी जंग अजीम के मुतालिक भी शाह नेमतुल्लाह वली कुछ यूँ बयान करते हैं कि हिंद की तरह मगरिब की तकदीर भी ख़राब हो जाएगी, यानी कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम का आगाज़ होगा। इसके बाद शिकस्त खाने वाले जर्मनी और जापान रूस के साथ मिल जाएंगे, यानी उसके साथ इत्तेहाद कायम कर लेंगे। इसके अलावा इस जंग में जहन्नमी किस्म के इंतहाई मोहलिक यानी कि एटॉमिक बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो देखते ही देखते पूरे के पूरे शहरों को तबाह करने की सलाहियत रखते होंगे। जबकि मुस्तकबिल से मुतल्लिक शाह नेमतुल्लाह वली गज़वा हिंद के 40 साल बाद का जिक्र करते हुए यूँ फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ये बात तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी। इसके बाद अस्फ़हान शहर से दजाल का ज़हूर होगा, जिसमें एक बार फिर फितना और फसाद फिर से सर उठाएंगे। लोग इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, हर तरफ कुफर मुसल्लत नजर आएगा। लिहाजा इस दौर में अल्लाह पाक अपना फजल फिर से नाजिल फरमाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़ाहिर करेगा, जो कि दज्जाल के साथ जंग करेंगे और इसे कत्ल करेंगे। मगर दोस्तों, इसके बाद का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर शाह नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि खामोश हो जा नेमतुल्लाह, रब करीम के राज़ों को ज़ाहिर न कर, और यूँ इसके बाद अपने कसीदा को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली अल्लाह पाक के इन बरगज़ीदा बंदों में से थे जो अल्लाह पाक की कुदरत से रूहानी और वजदानी तौर पर टाइम ट्रैवलिंग कर चुके हैं, यानी वक्त से पहले आने वाले वक्त को देख चुके हैं, और इनकी हर एक पेशन गोई वक्त ने सच साबित कर दिखाई है, जबकि मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ भी ज़रूर सच साबित होंगी। अल्लाह पाक ने शाह साहब को ये फैज़ और इल्म अता किया, क्योंकि जब अल्लाह पाक का कोई बंदा इबादत कर करके इसके बेहद करीब हो जाता है तो अल्लाह पाक इसे ऐसी कुदरत अता फरमाते हैं जो तमाम इंसानों की फ़हम और फरासत से भी बाहर होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।